جیسا کہ سخن کی یہ کوشش ہے کہ ادیب اور معاشرے کے درمیان جو ایک شعوری اور سماجی فاصلہ ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جائے اور مکالمے کا اجرا کیا جائے. جب تک سماج اور لکھنے والے کے درمیان باہمی ربط استوار نہ ہو پائے گا اس وقت تک شعوری تبدیلی ناممکن ہے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں سبط حسن، علی عباس جلال پوری اور اس کے بعد پھر ایک فہرست ہمیں دکھائی دی 80 کی دہائی تک جنہوں نے لکھا اور سماج کو بدلنے کی بالواسطہ یا بلا واسطہ کوشش کی. 90 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چنیدہ نام ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور ان ناموں کے بعد پھر ایک بڑا خلا سامنے آتا ہے. اس خلا کو ادبی سطح پہ بھی اور پھر جو فکری سطح ہے اس طرح سے پر کرنے کی کوشش نہ جانے کیوں نہیں کی گئی. آج یہاں میں جس اپنے دوست کے ساتھ آپ کا تعارف کرواؤں گا، یوں تو یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن میرے جیسے کم علم لوگ اور جو بے شمار ایسے نوجوان دوست ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ سمجھیں اس سسٹم کو، ان سے احمد اجاز بھائی کا تعارف ہونا بہت ضروری ہے. آپ کی تازہ کتاب اس وقت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے عقب میں بھی موجود ہے، پاکستانی ریاست کا نظریاتی سراب. یہ اسی فکر کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اسی سوچ کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں جو ہم نے دیکھی جن ناموں کا ہم نے ذکر کیا. اور پھر ایک طویل سفر ہے احمد بھائی کا بطور افسانہ نگار بھی، چاہے مختلف کتابوں کو یا مختلف جو افسانہ نگار ہیں جس میں رشید امجد صاحب ہو گئے، جس میں بھارت سے کچھ لکھنے والے ہیں، ان کو مرتب کرنے کا معاملہ ہو، پھر اپنے ان کے افسانے. میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ کا کہانی کار کہیں پیچھے جا رہا ہے، لہٰذا احمد بھائی کے محبت میں بولنا میں شروع ہوا، شاید بہت زیادہ بول جاؤں گا، پھر میں ہی بولتا رہوں گا. آپ کیسے ہیں بھائی؟ جناب تھینک یو ویری مچ. میں ٹھیک ہوں. کتاب کی بہت مبارکباد. شکریہ، بہت محبت. اچھا، یہ نظریاتی سراب جو ہے پاکستانی ریاست کا، یہ آپ نے نام رکھا، اس نے لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کیا ہے. یہ نام آپ نے واقعتاً کسی خاص لمحے میں سوچا کہ یار یہ میری تحریریں ہیں، اس کی کانٹینٹ پہ تو ہم آگے بات کریں گے، لیکن نام یہ ہونا چاہیے؟ نہیں، نام سوچا نہیں ہے، چونکہ جو موضوع ہے نا وہ جو چل رہا تھا تو وہ یہی موضوع یہی ہے کہ جو ہماری ریاست ہے، جو جہاں ہم رہ رہے ہیں، تو اس کا جو نظریاتی جو ایک انہوں نے وہ کیا ہوا ہے، وہ جو ایسا ایک دھوکہ ہے کہ جس میں ہم لوگ زندگیاں بسر کرتے ہیں تو ہم ایک سمجھیں کہ ہماری زندگیوں کی حیثیت یا ہماری اپنی حیثیت ایسے ہوتی ہے جیسے ہم سائے ہیں اور سائے کی طرح ہم یہاں زندگیاں بسر کر رہے ہیں. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری شناخت یا ہمارا تشخص نہیں بن سکا، اس میں جو سب سے بڑی جو رکاوٹ یا مسائل جس نے پیدا کیے وہ ہمارے نظریاتی اس سراب نے کیے جو ریاست نے ہم پر مسلط کرنے کی کوشش. صحیح. ہم نے دیکھا کہ زینب کے حوالے سے بھی آپ کی کتاب آئی، زینب قتل کیس جب ہوا، اس کے بعد ہم نے دیکھا، اگر میں ترتیب میں اوپر نیچے کر جاؤں تو مجھے معاف کیجیے گا، الیکشن کے حوالے سے آپ کی بڑی مفصل اور جامع، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ویسے آج تک اس کو پاکستانی الیکشن کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے مرتب اس سے پہلے نہیں کیا گیا تھا. اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اسی سفر کا ایک اہم سنگ میل ہے یہ کتاب. تو اس کا جو بنیادی کانٹینٹ ہے اس کو آپ نے علی گڑھ تحریک کے ساتھ بھی جوڑا اور پھر آج تک آپ اس کو لے کر آئے. تاریخ کے کن پہلوؤں کو لے کر آپ چلے؟ نہیں، میرا جو اصل میں موضوع ہے نا وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے 21ویں صدی کے جو مسائل ہیں نا، میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو پاکستان کے 21ویں صدی کے مسائل ہیں نا، یہ کوئی ان کے روٹس کیا ہیں. جب ہم ان کو پیچھے کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے جو مسائل ہیں پاکستان کے 21ویں صدی کے، وہ ہماری تخلیق کے وقت ہیں. پاکستان کی جو تخلیق ہوئی، یعنی کہ 1947 سے 1958 کی تاریخ میں کو اگر ہم ریوزٹ نہیں کرتے، اگر ہم وہاں نہیں جاتے اور وہاں سے اگر ہم کھوج نہیں لگاتے تو ہم اپنے مسائل کا آج کا وہ نہیں کر سکتے، ہمارا ادراک ہم نہیں کر سکتے. یعنی کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں 21ویں صدی میں جو کہ پاکستان کے وہ ہیں، ان کے روٹس جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ 1947 سے 1958 تک کی تاریخ میں موجود ہیں. لیکن میرا جو موضوع تھا نا وہ یہ تھا کہ جو 21ویں صدی کا جو پاکستان کے جو عام لوگ ہیں، جس طبقے سے میں ہوں، ہم عام لوگوں کی جو زندگیاں ہیں ان کو ہم زندگیاں نہیں کہہ سکتے. یہ کوئی زندگی نہیں ہے یہ کہ ہم کہیں کہ ہم زندگیاں جی رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو میں اس کو دیکھنے کے لیے کہ بھی ہماری زندگیوں کے ساتھ
ہاتھ کس نے کیا ہے. جب میں نے اس کو دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے میرے لیے ضروری تھا کہ میں دیکھوں کہ ہندوستان کے جو لوگ تھے, ہندوستانی جو معاشرہ تھا وہ کس طرح کا تھا اس وقت, عام لوگ کس طرح کی زندگیاں بسر کرتے تھے, اور جو ہمارے ساتھ آج ہاتھ ہوا ہے اس کی تاریخ میں جڑیں کہاں پہ ہیں. تو یہ اس کتاب کا بنیادی جو تھیسس ہے وہ یہی ہے کہ آج کے مسئلوں کو, آج میں اپنی جب زندگی کو دیکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میں ادھورے شناخت اور تشخص کا زندگی بسر کر رہا ہوں, اور بھی مجھے بہت سارے مسائل کا سامنا ہے. تو میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے ہمارے جو گزرے ہوئے زمانے کے جو ہمارے لوگ تھے, کیا وہ بھی اسی طرح کی زندگیاں بسر کرتے تھے, یا ان کی زندگیاں مختلف تھیں. اگر یہ ہماری زندگیاں خراب کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ ان کی آغاز کہاں سے. شناخت کے بحران کا تسلسل ہے یہ کتاب. ایسے ہی سمجھ لیں آپ. یہ شناخت کا جو بحران تھا نا وہ پاکستانی سماج تک محدود تھا, کہ اس میں پاکستان کے لوگوں, عمرانی مطالعہ تھا وہ پاکستان کے لوگوں کا. یہ میں اس میں تھوڑا سا آگے کی طرف, میں پیچھے کی طرف جا کے میں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ ہم لوگ جو آج 21ویں صدی کے پاکستان کے جو لوگ ہیں, جو جس طرح کی وہ زندگیاں بسر کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی زندگیاں بسر نہیں کر رہے. تو ان کی جو زندگیاں خراب ہوئی ہیں وہ کب ہوئیں, کیسے ہوئیں, کیا ہندوستان کے تمدن میں, مثلا مثال کے طور پہ میں ایک سخت لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں, مثلا جو اس وقت کی جو ہمارے یہاں جو مذہب زدگی ہے 21ویں صدی کا جو پاکستانی معاشرہ جس مذہب زدگی کی زد میں آیا ہوا ہے, تو دیکھنے کی کوشش, دیکھنا یہ چاہیے کہ بھی یہ کب سے آغاز ہوا, اس کا کس نے کیا. تو اس کتاب میں نے یہ اپنی طرف سے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کب کس نے مذہب کو سیاسی استعمال کے لیے, اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا, ڈھال بنایا, اور اس کے پھر معاشرے پہ, سماج پہ, لوگوں کے درمیان اس پر کیا اثرات مرتب ہوئے, اور فرد اور سماج کے درمیان جو فاصلہ کس حد تک بڑھا. صحیح. اس ساری اسٹڈی کے دوران کہیں ایک سوال میرے ذہن میں آپ کی گفتگو سے بھی آیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج 5th جنریشن وارفیئر کی بات کی جاتی ہے, اور بہت سے جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں وہ اس ادھورے پن کو اس کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ وہاں سے اپنی شناخت کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کچھ پاکستانی معاشرے کے جو لوگ ہیں, جیسا کہ ایک شخص کہیں دور دراز گاؤں میں بیٹھا ہوا اس کو کوئی نہیں جانتا, اور ایک وہ چھوٹا سا کلپ کرتا ہے ساری دنیا میں وہ مشہور ہو جاتا ہے. اس چینج کو بھی کیا آپ سماجی سطح پہ بطور دانشور, بطور تخلیق کار مانتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کیا کہ شناخت کے بحران کا جو ایک سفر ہے اس میں کیا اس کی کوئی امپورٹنس ہے؟ لیکن جو شناخت کا جو مسئلہ ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان کے لوگوں کو, جو فرد ہے یہاں کا, اس کو اس کے ثقافتی ورثے کے ساتھ اس کی حیثیت کو قبول نہیں کیا گیا. جب آپ نے ثقافتی ورثے کے ساتھ یہاں کے فرد کو قبول نہیں کیا تو اس کو وہ ثقافتی ورثہ بڑا عزیز تھا, وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا تھا. لیکن میں, اگر مجھے یہ کوئی کہے کہ بھی آپ پاکستانی ہیں, تو میں کیوں نہیں مانوں گا کہ میں پاکستانی ہوں. لیکن میں پھر ایک ساتھ کویشچن یہ کروں گا کہ پاکستان بننے سے پہلے میری کیا حیثیت تھی. اچھا, مجھے کوئی یہ کہے کہ آپ مسلمان ہیں تو میں خوشی سے کہوں گا کہ ہاں میں مسلمان ہوں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ 1400 سال پہلے میں کیا تھا, کیونکہ جو میری 1400 سال پیچھے اور پاکستان بننے سے پہلے جو یہاں کا جو فرد ہے اس کا جو ثقافتی ورثہ تھا اس کے ساتھ ہمیں قبول نہیں کیا گیا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ہمیں ثقافتی ورثے کے ساتھ قبول نہیں کیا گیا تو ہم اسی وقت شناخت کے بحران کا شکار ہوئے. اچھا, جب ہمیں ثقافتی ورثے کے ساتھ قبول نہیں کیا گیا یہاں کے فرد کو, اس کو پھر جو شناخت دینے کی کوشش کی ہے نا وہ ریاست نے کی ہے. ریاست نے کہا کہ تمہاری 2 شناختیں ہیں, ایک تم پاکستانی ہو, ایک تم مسلمان ہو. فرد نے, اس وقت کے فرد نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ میرے لیے بڑی اچھی بات ہے, میں اس کو اون کرتا ہوں, میں پاکستانی بھی ہوں, میں مسلمان بھی ہوں, لیکن مجھے صرف اتنا بتایا جائے کہ پاکستانی اور مسلمان ہونے سے پہلے میں کیا تھا. واہ. جو میری اس وقت کی شناخت جو ہے, حیثیت جو ہے, کیا آپ مجھے اس کے ساتھ قبول کریں گے؟ ریاست نے کہا ہم قبول نہیں کریں گے. تو ریاست نے کہا ہم اپنی مرضی کی آپ کو شناخت دیں گے, آپ کی صرف 2 ہی شناختیں ہیں, آپ پاکستانی ہیں اور آپ وہ ہیں. پھر ایک اور جو اس کے ساتھ جو ظلم ہمارے ساتھ ہوا وہ یہ ہوا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں پاکستانی ہوں, لیکن پاکستانی کے نیچے بھی ذیلی شناختیں ہیں. مثلا میں بلوچی ہوں, مثلا میں سندھی ہوں, مثلا میں سرائکی ہوں, مثلا میں پنجابی ہوں. تو کیا آپ مجھے بلوچ ہوں, مجھے اس حیثیت میں کریں گے قبول؟ میں پنجابی ہوں, میں سرائکی ہوں, میں مہاجر ہوں, میں سندھی ہوں, مجھے کریں گے جو یہ ذیلی شناختیں پاکستان کے نیچے کی. پھر اسی طریقے سے مذہب ہے, وہ مذہب کے نیچے کی جو ذیلی شناختیں, مثلا میں دیوبندی ہوں, میں اہل حدیث ہوں, میں بریلوی ہوں, میں شیعہ ہوں, میں ہزارہ ہوں. ریاست نے کہا کہ ہاں ہم ضرورت کے تحت کریں گے. مثلا ریاست نے کہا, میں نے کہا کہ میں ہزارہ ہوں, ریاست نے کہا ہاں آپ ہزارہ ہیں, میری شناخت انہوں نے قبول کیا.
پھر جب ریاست کو ضرورت تھی، انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ میں ہزاروں، انہوں نے کہا نہیں آپ کو جوتے مارنے چاہیے، پھر مجھے انہوں نے جوتے مارے. تو میں نے کہا کہ میں شیعہ ہوں، ریاست نے کہا ہاں آپ شیعہ ہیں. تو جب ان کو ضرورت نہیں تو انہوں نے کہا کہ ان کو جوتے مارو. ریاست نے میری جو ہمارا فرد کے جو ذیلی شناختیں تھیں نا، اس کو بھی اپنی ضرورت کے تحت استعمال کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں ثقافتی ورثے کے ساتھ قبول نہیں کیا گیا، یہاں کے آدمی کو اس کی ذیلی شناختوں کے ساتھ قبول نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے فرد اور سماج اور ریاست کے مابین فاصلہ بڑھا ہے. وہ اتنا زیادہ فاصلہ ہوا ہے کہ اب ریاست اگر پوری کوشش بھی کر لے نا، وہ فاصلہ ختم نہیں ہو سکتا. جب تک آپ فاصلہ نہیں ختم کر سکتے، آپ زندگی کو خوبصورت نہیں کر سکتے. جب آپ زندگی کو خوبصورت نہیں کر سکتے، آپ کوئی تخلیق نہیں کر سکتے. جب آپ تخلیق نہیں کر سکتے تو صاف ذرے کہ آپ کا معاشرہ ایک مردہ سے معاشرہ رہے گا. واہ 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 واہ. اس بات کے ساتھ ہی ہم آج کی اس نشست کو اختتام کی جانب لے کر جاتے ہیں. لیکن جاتے جاتے احمد بھائی، کیا اس کتاب کو دائیں اور بائیں سے ہٹا کر پاکستانی کتاب سمجھا جائے، اور پڑھنے والوں کو کیا میسیج دینا چاہیں؟ سر دیکھیں، مختصر سا میسج ہے کہ یہ کتاب زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے لکھی ہے. بس اس کے پیچھے کوئی مقصد ہی نہیں. میں خود دیکھیں، میں اچھی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں. میں اپنی پوری شناخت کے ساتھ اور اپنی پوری حیثیت کے ساتھ، میں کہتا ہوں مجھے اون کیا جائے اور اس کے ساتھ میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں. اور میں نے اس میں یہی باتیں لکھی ہیں کہ یار مجھے قبول کیا جائے اور میری جڑت بنے گی. اگر مجھے آپ قبول نہیں کریں گے تو میری کس طرح کی جڑت ہے؟ کوئی جڑت نہیں. بہت خوبصورت بات ہے، اور اسے عکس پبلیکیشن نے بڑے اہتمام کے ساتھ چھاپا ہے. اور میں ہمیشہ کی طرح یہ بات کہوں گا کہ آپ کا موبائل کارڈ آپ کی محبوبہ سے گفتگو کرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ کتاب اگر آپ منگوائیں گے، آن لائن ڈلیوری کی بھی سہولت موجود ہے، آپ گھر بیٹھے اسے منگوا سکتے ہیں. وبا کے دنوں میں آپ کی شعوری جو کوشش ہے اور کاوش ہے اپنے آپ کو بدلنے کی، اس میں یہ بڑی مددگار ثابت ہوگی. فہد بھائی نے اسے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ چھاپا ہے. سو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کتاب کو خریدیے. اس کا جو کس نمبر پہ فون کر کے آپ خرید سکتے ہیں، یہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اور عکس پبلیکیشن کا یہ پیج بھی آپ کو ساتھ شو ہو رہا ہے. آپ اس کو فالو کریں، اور عکس کی جو آنے والی مزید نئی کتابیں ہیں وہ بھی آپ کو یہاں سے اپڈیٹ ملے گی. احمد بھائی کے شکریہ کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ آپ کتاب پڑھیں گے اور کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس بھی درج کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.